اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد افضال ہے۔ آج ہم 6 کلاس کی اسلامیات کی بک سے سبق نمبر 13 پڑھیں گے، صداقت۔ صداقت سے مراد سچائی یا راست بازی ہے۔ سچائی سے مراد ایسا قول ہے جسے کوئی جھٹلا نہ سکے۔ اسلام میں صداقت سے مراد ہے کہ ایک شخص زبان سے وہی الفاظ نکالے جو حقیقت پر مبنی ہو، یعنی جو صحیح بات ہے وہی اپنی زبان سے نکالے، وہی بات کرے، اور کوئی بھی اس پر اعتراض نہ کر سکے، اور وہ اپنے الفاظ پر عمل بھی کرنے والا ہو، یعنی جو کچھ وہ بولے اور خود بھی اس پہ عمل کرے۔ قول و فعل اور حسن اخلاق کی درستگی ہی عین صداقت ہے۔ قرآن مجید ہمیں ہر حال میں سچ بولنے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں قول و فعل اور اعمال اور کردار میں سچائی اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ صداقت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، یعنی کہ سچ بھی بولنا ہے اور سچے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے، سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، سچے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے۔ کیوں کہ جب آپ جھوٹے لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں گے، جھوٹے لوگوں کے ساتھ آپ وقت گزارنا شروع کر دیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ بھی وقت آہستہ آہستہ جھوٹ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں بھی جھوٹ آنا شروع ہو جائے گا، آپ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ جھوٹ بولنا تو بہت بری بات ہے، جھوٹ بولنا تو بہت بری بات ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹے لوگوں کے پاس بھی نہیں بیٹھنا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی جھوٹ بولنا شروع کر دو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور جو سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی دراصل متقی لوگ ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں اور لوگ جو سچے لوگوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، یعنی جو دنیا میں سچ بولتے ہیں یہ نہیں کہ دنیا میں ان کو فائدہ ملے گا، بلکہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ان سچے لوگوں کو ان کی سچائی جو ہے وہ فائدہ دے گی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی حق و صداقت کا نمونہ بن کر گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے حالات میں سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچے تھے کہ اعلان نبوت سے قبل، اعلان نبوت سے پہلے لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دیتے تھے۔ جب کیسر روم کے دربار میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ سے ابو سفیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا۔ کیسر روم کو پتہ چلا کہ یہاں پر جو عرب کے اندر ایک شخص نے، ایک انسان نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو اس نے کہا کہ ایسا دیکھو کہ یہاں پر کوئی ایسا بندہ ہے جو عرب سے یہاں پہ آیا ہو تجارت کے لیے۔ تو ان کے درباریوں نے معلوم کیا، تو ان دنوں ابو سفیان جو مکہ کے سردار تھے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ تجارت کے لیے وہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے ان کو کیسر روم نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے جو سوالات ابو سفیان سے کیے، ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا وہ جو شخص جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان چونکہ کافر تھا، اس ٹائم وہ کافر تھے اور اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے ایک تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے تقریباً 40 سال کا عرصہ ہمارے اندر گزارا، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں کبھی ان کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تو ابو سفیان اور دوسرے جو اسلام کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ اسلام کا حکم دیا، دعوت اسلام کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا، یہ صفا پہاڑی ہے بیت اللہ شریف کے پاس، 2 پہاڑیاں، ایک صفا ایک مروہ، وہ صفا پہاڑی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو بلایا۔ آپ نے فرمایا میری بات سنو،
تو تمام قریش کے تمام لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے چھوٹی سی پہاڑی ہے، کوئی بہت بڑا کیٹو کا پہاڑ نہیں ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے وہاں پر، آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھوں، تو وہ اتنی بڑی پہاڑی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ حالانکہ ایک پہاڑی کے پیچھے سے کتنا بڑا لشکر ہو سکتا ہے کہ جو پہاڑی کے پیچھے سے نظر نہ آئے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اتنا ان کو اعتبار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اتنا ان کو یقین تھا، انہوں نے کہا ہم ضرور مان لیں گے، کیونکہ آج تک ہم نے زندگی میں کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی انہوں نے بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی ہمیشہ سچ بولنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ جو ہے وہ برائیوں کی جڑ ہے، یعنی ایک بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک دوسرا جھوٹ بولتا ہے، پھر اس کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ اس کو بولنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی عادت بن جاتی ہے جھوٹ بولنا، اس کی مجبوری بن جاتی ہے، اور لوگوں کی نگاہ میں وہ جھوٹا تصور کر دیا جاتا ہے، لوگوں کی نظر میں وہ جھوٹا مان لیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دستے مبارک پر اسلام قبول کرتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا بولو کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے اندر 4 برائیاں ہیں۔ اس نے کہا میرے اندر 4 برائیاں ہیں، لیکن میں آپ کے کہنے پر، اس بات پر میں اسلام قبول کروں گا کہ آپ کے کہنے پر ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں جو آپ کہیں، باقی میں 4 کی 4 اکٹھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو ہمیں منظور ہے، ٹھیک ہے، تم اسلام قبول کرو، ایک برائی چھوڑ دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم آج کے بعد وعدہ کرو کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ چلا گیا، تو آپ کچھ دنوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے میں تمام برائیاں چھوڑ چکا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں نے ابھی عرض کی، حدیث مبارکہ پڑھی کہ اب میں جھوٹ جو ہے وہ برائیوں کی جڑ ہے۔ تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی کہ ارشاد فرمایا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اب اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو باقی برائیاں، باقی گناہ بھی اس کے چھوٹ گئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے میں باقی تمام برائیاں بھی چھوڑ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی مذمت میں چند احادیث مبارکہ ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن بزدل اور بخیل تو ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے، اور جو مومن ہے وہ جھوٹ ہی نہیں بول سکتا۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، یعنی سچائی جو ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے راستے پہ چلاتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ کے راستے پہ چلاتی ہے، جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اگر آج میں کسی کو کہہ دوں کہ بھائی تو مومن ہی نہیں ہے، آج میں کہہ دوں کہ جناب تمہارے اسلام میں، تمہارے ایمان میں ایسا معاملہ ہے، تو ہم جو ہیں وہ اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے کہ بھئی میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم نے مجھے ایسا کہہ دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو مومن بھی کہے اور جھوٹ بھی بولے؟ تو ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جھوٹ جو سچائی ہے اس کی اپنی ایک برکت ہے، اپنا ایک فیض ہے، اپنی ایک اس کی جو ہے وہ برکتیں ہیں، اور اپنا ایک اس کا اجر و ثواب ہے، اور اس کی ایک تاثیر ہے سچ کی۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ابھی چھوٹے تھے تو آپ کی والدہ نے آپ کو بغداد پڑھنے کے لیے بھیجا، اور آپ کی یہاں پر یہ قمیض کے نیچے، یہ بازو کے نیچے قمیض کے اندر جو ہے وہ 40 اشرفیاں جو وہ سی دی کہ بیٹا یہ میں آپ کو راستے میں کوئی آپ کو لوٹ نہ لے تو اس کو میں سی دیتی ہوں، وہاں پر آپ پڑھو گے، آپ نے ایک عرصہ گزارنا ہے تو چلو یہ تمہارے کام آئے گی۔
اب راستے میں ہوا یہ کہ وہاں پر اس دور میں پیدل سفر کیا کرتے تھے لوگ، اور راستے میں ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے قافلے کو. تو ایسا ہی ہوا، ڈاکو نے قافلے پہ حملہ کیا اور تمام لوگوں کو لوٹا. اب ایک ڈاکو جو ہے وہ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. وہ ہنسا مسکرایا اور چل پڑا. دوسرا آیا، اس نے پھر یہی سوال کیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا. تیسرا پھر آیا. اب وہ تیسرا بندہ جو تھا نا وہ آپ کو پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گیا. سردار کے پاس لے گیا اور جا کر کہنے لگا کہ اے سردار، یہ بچہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، حالانکہ نظر کہیں نہیں آ رہی 40 اشرفیاں. تو یہ بچہ وہ سردار نے پوچھا بیٹا تمہارے پاس 40 اشرفیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہیں. اس نے کہا کہاں پہ ہے؟ آپ نے ایسے بازو اٹھایا، فرمایا یہ دیکھو، یہ نیچے میری ماں نے سلائی کی ہوئی ہیں کپڑے کے اندر، یہ یہاں پہ 40 اشرفیاں ہیں. اب وہ بڑا حیران ہوا، کہتا ہے بیٹا ہمیں بالکل بھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ آپ کے پاس جو ہیں وہ 40 اشرفیاں ہیں. اگر آپ چاہتے تو یہ 40 اشرفیاں بچا سکتے تھے، کیونکہ اظہاری طور پر نظر نہیں آ رہی تھی، تو آپ بچا سکتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میری ماں نے گھر سے نکلتے ہوئے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہوں اور میں آپ کو جھوٹ بول دوں آپ کے سامنے کہ میرے پاس نہیں ہے؟ اب وہ سچ کی برکت ہے نا، سچ کی ایک تاثیر ہے. آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ وہ اس ڈاکو کا سردار تھا، اس کے دل پہ اثر کر گئی. اس نے کہا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ماں کا اتنا تابع فرمان اور فرما بردار ہو سکتا ہے، تو میں اپنے رب کا کتنا نافرمان و ناشکرا ہوں. اس نے فوراً گناہوں سے توبہ کی، فوراً ڈاکہ زنی سے اس نے توبہ کی، اور جس کا جتنا مال لوٹا ہوا تھا سب اس کو واپس کر کے تو اس نے خود جو ہے وہ توبہ کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا، اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا، اور آئندہ سے نیک اور پرہیزگار زندگی گزارنے کا عزم کر لیا اس نے. اب یہ سچ کی برکت ہے کہ اس دو ماؤں کی تربیت ایسی ہوتی تھی کہ چھوٹے سا بچہ بھی جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ اس کی زبان سے جھوٹ الفاظ نہ نکلیں، ہمیشہ جب بھی نکلے سچ نکلے. تو اسلام کی بنیاد سچائی اور صداقت پر ہے. جو شخص جھوٹا ہو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اسلام تو تعلیم ہی سچ کی دیتا ہے. اب جب اسلامی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا جائے گا تو پھر اسلام کے ساتھ اس کا تعلق کیسے ہو گیا؟ سچ بولنا ایک عبادت ہے، کیونکہ سچ بولنا اللہ کی فرما برداری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے. سچ بولنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان سچائی سے بااعتماد ہوتا ہے. سچ بولنا آسانیاں پیدا کرتا ہے. یہاں پر ایک بات میں چھوٹی سی عرض کر دوں کہ سچائی سے انسان کے اندر اعتماد آتا ہے، انسان جو ہے وہ بااعتماد ہوتا ہے. لیکن بااعتماد ہونا اور منہ پھٹ ہونا اس میں فرق ہے. اکثر جو ہے وہ جناب سچ بولنے کے چکروں میں یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا کون ہے، سامنے استاد کھڑا ہے، سامنے باپ کھڑا ہے، سامنے ماں کھڑی ہے، بڑا بھائی کھڑا ہے، یا کوئی خاندان کا یا محلے کا کوئی بزرگ کھڑا ہے. بس جو منہ میں آیا بول دیا جی میں سچا. انسان جو ہوتا ہے سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ ایسے ہوتا ہے. نہیں بھائی ایسا نہیں، اسلامی تعلیمات نہیں، یہ نہیں ہے. جہاں پر اسلام نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے وہاں پر اسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسرا اسلامی تعلیمات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ بھی تو ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کرنے کا انداز کیسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے کیسے گفتگو کرنی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر آپ کا ہونا چاہیے، استاد کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے، باپ کے سامنے کس انداز میں کس لہجے میں بات کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ سچ بولنے کے چکروں میں سب کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیں. تو انسان سچائی جو ہے وہ انسان کو بااعتماد تو بناتی ہے لیکن بدتمیز نہیں بناتی. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ سچ بولنا ہے لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر. اس کے بعد صداقت کی اقسام ہے. صداقت کی 3 اقسام ہیں: زبان کی صداقت، دل کی صداقت اور عمل کی صداقت. زبان کی صداقت یہ صداقت کی عام قسم ہے جس کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی ہمیشہ سچ بولا جائے، جو بات کرے اس کو پورا کرے، عہد و پیمان کو پورا کرے، یہ اس کی قسم میں شامل ہے. دل کی صداقت یہ ہے کہ جو بندہ جو بات کہے اس کے دل میں بھی وہی بات ہو. یہ نہیں ہے زبان سے کچھ کہے اور دل کے اندر کچھ ہو، تو یہ تو پھر منافقت بھی بن جاتا ہے نا. ظاہر اور باطن میں فرق ہونا یہ منافقت بھی ہے کہ دل میں کچھ اور ہے اور ظاہر میں کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے.
اس کے بعد ہے عمل کی صداقت۔ عمل کی صداقت یہ ہے کہ انسان ہر عمل صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اس کے عمل میں دکھلاوا اور ریاکاری بالکل نہ ہو۔ سچا اور بہترین مسلمان وہی ہے جو دل عمل کی مکمل ہم آہنگی سے صداقت کا اظہار کرے، یعنی کہ جو وہ بات کر رہا ہو اس کا دل بھی اس کی گواہی دے اور اس کا کردار بھی اس کے مطابق ہو۔ آج کا ہمارا اگلا ٹاپک ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین یعنی مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بلند کردار کی وجہ سے مکہ میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا 555 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کے ایک معزز یعنی عزت دار تاجر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے والد خویلد کا شمار مکہ کے ایماندار اور معزز تاجروں میں ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ایمان لائی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی تصدیق کی۔ والد کی وفات کے بعد تجارت کی ساری ذمہ داریاں آپ پر آن پڑیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے نیک سیرت اور معاملہ فہم تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کی وسیع تجارت کو سنبھالا اور عمدہ طریقے سے آگے بڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت اور دیانتداری کی بدولت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاروبار تجارت نے خوب ترقی کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال دوسرے تاجروں کے ہاتھ تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ چونکہ آپ ایک عورت ہی خود تجارت کے لیے نہیں جاتی تھی۔ تجارت کیا ہوتا ہے، پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ تجارت ہی ہوتی ہے کہ یہاں سے ایک مال میں نے خریدا یا میں نے بنوایا یا میں نے بنایا اور اس کو جا کر کسی دوسری جگہ جا کر اس کو میں فروخت کروں، اور وہاں پر فروخت کرنے کے بعد وہاں سے جب میں واپس آؤں تو یہاں میں وہ نقدی یعنی پیسے لے کر خوب منافع کما کر آؤں، یا وہاں پہ جو چیز سستے داموں بکتی ہے وہاں سے وہ چیز خرید کر یہاں پہ لا کے اس کو فروخت کروں، اس کا نام تجارت ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال دوسرے تاجروں کے ہاتھ تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور دیانتداری کا بڑا چرچا تھا، اور پورے عرب میں آپ کا چرچا پھیلا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان تجارت لے کر ملک شام جائیں۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنے منافع کی پیشکش بھی کی، معاوضے کی، یعنی کہ اس نے کہا کہ میں اگر کسی تاجر کو میں بھجواتی ہوں اپنا مال تجارت دے کر تو اس کو میں جتنا معاوضہ دیتی ہوں تو میں اس سے ڈبل آپ کو دوں گی، آپ میرا سامان تجارت لے کر ملک شام جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار فرمایا اور ان کا مال لے کر ملک شام گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا وہ آپ کے ہمراہ کر دیا، آپ کے ساتھ کر دیا کہ یہ آپ کے ساتھ رہے گا آپ کی خدمت کے لیے۔ میسرہ نے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور تجارت کے معاملات کو دیکھا اور اس بات کو نوٹ کرتا رہا۔ واپس آ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت دیانتداری کا سارا معاملہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا اور سامان کی خرید و فروخت کا پورا حال بیان کیا۔ اس سفر سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ منافع حاصل ہوا، جتنا منافع وہ پہلے انہوں نے سوچا ہوا تھا یا دوسرے تاجر لے کر آپ کا سامان جاتے جتنا منافع ان کو ہوتا تھا اس سے زیادہ بہت زیادہ منافع اس مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے تو اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو منافع ہوا۔ میسرہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتداری اور بلند کرداری کے متعلق سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت متاثر ہوئی اور انہوں نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سہیلی کے ذریعے شادی کا پیغام بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے قبول فرما لیا۔
نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ اس دور میں نکاح کا جو طریقہ ہے وہ یہ تھا کہ ایک جو دولہا کی طرف سے ایک آدمی کھڑا ہوتا جو بڑا ان کا بزرگ ہوتا، اور ایک دلہن کی طرف سے کھڑا ہوتا، وہ کھڑا ہو کے دولہا کی طرف سے جو آدمی کھڑا ہوتا وہ کھڑا ہو کے اپنے خاندان کا تعارف کرواتا، اپنے جو خاندان کے جو خوبیاں ہیں وہ بیان کرتا، اور عزت و شرف کو بیان کرتا، اور جو دولہا ہوتا اس کے مقام و مرتبے کو بیان کرتا کہ اس کے اندر اللہ نے یہ خوبی بھی رکھی ہے، اس کی یہ مقام و مرتبے والا ہے، اور اسی طرح دلہن کی طرف سے بھی ہوتا۔ تو یہ نکاح ہوتا، اور اس کے بعد جناب وہ لوگوں کی موجودگی میں اس کو نکاح کر دیا جاتا۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری دولت، جو اس وقت مکہ کی سب سے امیر ترین عورت تھیں حضرت خدیجہ، انہوں نے اپنی ساری دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی، اور خود ایک گھریلو عورت کی طرح گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے پناہ دولت مند ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام خود کیا کرتی اور اس پر فخر محسوس کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ بیٹوں کے نام حضرت قاسم اور عبداللہ ہیں، جن کا لقب طاہر اور طیب تھا، اور بیٹیوں کے نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور غور و فکر کے لیے مکہ شریف کے قریب ایک پہاڑ ہے، اور پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، اور کئی دن وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف رہتے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری سے سرفراز کیا گیا، یعنی نبوت عطا فرمائی گئی۔ چونکہ نبوت ایک نبی پہلے پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، اظہار جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ نبوت عطا فرمائی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اظہار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس آ کر وہ ساری تفصیلات بیان فرمائی کہ میں غار میں ایسے عبادت کر رہا تھا، ایسے ایک فرشتہ آیا اور یہ اس نے مجھ سے کلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غم گسار، ہمدرد اور حوصلہ مند بیوی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، بلکہ ہر موقع اور مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے تیار تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب کفار سے کوئی بات سنتا اور وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تو لوگ آپ کو جو ہے وہ آوازیں کستے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے الفاظ استعمال کرتے، یا لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کی کوشش کرتے، تو وہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو گھر آ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بیان کرتے، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایسی غم گسار اور ہمدرد بیوی تھی کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں انٹر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، تو آپ کا چہرہ انور دیکھ کر وہ خود ہی پہچان لیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج پھر کسی نے کوئی ایسی بات کی ہے جو آپ کی طبیعت پر ناگوار گزری ہے، تو وہ خود ہی آپ کی دل جوئی کرنا شروع کر دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں خدیجہ سے آ کے وہ بات کہتا، وہ اس طرح میری ڈھارس بندھاتی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، اور ہر غم خدیجہ کی باتوں سے ہلکا ہو جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ معاشرتی بائیکاٹ کے دوران بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال تک شیب ابی طالب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ شریف میں گزارے وہ انتہائی سخت تھے۔ کفار نے اپنے ظلم و ستم، اپنی زیادتیوں اور اپنی بدتمیزیوں کی انتہا کر دی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کرام کو
تنگ کرنے میں، پریشانیاں دینے میں اور مصیبت اور تکلیفیں دینے میں کوئی موقع اور کوئی کسر جو ہے وہ اٹھا نہ رکھی تھی۔ آخر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ کر دیا، کہہ دیا کہ نہ ان کو کوئی بلائے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی لین دین کرے گا، نہ ان کو کوئی چیز بیچے گا، نہ ان سے کوئی چیز خریدے گا۔ یہ 3 سال کا عرصہ یہاں پر گزارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ شیب ابی طالب کی ایک جگہ ہے، وہاں پر شیب ابی طالب اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایسے حالات تھے کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ صحابہ اکرام پیسے لے کر دکان پہ جاتے کہ بھئی ہمیں یہ چیز خریدنی ہے، ہمیں یہ چیز دے دیں، تو انہوں نے لکھ کے، کفار نے لکھ کے بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ وہ لٹکایا ہوا تھا ایک چارٹ سا بنا کر کہ جو ان مسلمانوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ لین دین کرے گا، ہمارا اس کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ تو صحابہ پیسے لے کر جاتے کہ ہمیں یہ چیز، ہم نے آٹا خریدنا ہے، ہم نے یہ چیز خریدنی ہے، تو وہ چیز ہونے کے باوجود کہتے ہیں ہم نے آپ سے نہیں بیچنی، ہم نے نہیں بیچنی۔ اگر مکہ میں کوئی قافلہ آتا، کوئی تجارتی قافلہ آتا، تو صحابہ ان کے پاس جاتے اور جا کر کہتے جناب یہ ہم جو ہیں وہ یہ چیز خریدنا چاہتے ہیں، آپ منہ مانگے داموں ہم آپ سے خرید لیتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں۔ فوراً قریش کی طرف سے بندہ چلے جاتا اور جا کر کہتا ہے جناب ہمارا یہ متفق کا فیصلہ ہے، اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی لین دین کیا، ان کو کوئی چیز خریدی یا ان سے کوئی چیز ان کو بیچی یا ان سے خریدی، تو آج کے بعد مکہ میں آپ کی انٹرس بند ہے، آپ مکہ میں انٹر نہیں ہو سکیں گے۔ ایسے حالات تھے، 3 سال کا عرصہ وہ مشکل وقت وہاں پر گزارا، اور یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے وہ پتے کھا کر اور سوکھا جو ہے نا وہ چمڑا کھا کر اور اس طرح سے گزارا کیا، اور کئی لوگ جو ہیں اس بچے اور بوڑھے لوگ وہ اس تکلیف کو، اس عرصے کی جو تکلیفیں تھیں اور مصیبتیں تھیں اور جو بھوک پیاس اس کو برداشت نہ کر سکے، اور شیب ابی طالب کے اس عرصے میں ہی ان کا وصال ہو گیا۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیماری کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئیں کہ جو ہی مکہ میں آئیں اور وفات پا گئیں۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 65 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 11 رمضان المبارک 10 نبوی کو ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی سال بڑھاپے کے باعث وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ یہ 2 ہستیاں تھیں، ایک حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جو جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تو یہ دونوں آپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوتے اور آپ کی ہمت بڑھاتے، آپ کا حوصلہ بڑھاتے، اور اتفاق اللہ کی قدرت کہ دونوں ایک ہی سال دنیا سے وصال فرما گئے، ایک ہی سال میں دونوں کا وصال ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دے دیا کہ میرے لیے غم کا سال ہے یہ، کہ دونوں میری جو شفیق جو ہستیاں ہیں اور میری ہمدرد ہستیاں وہ دونوں ایک ہی سال میں مجھ سے جو ہے وہ رخصت ہو گئیں اور مجھ سے جدا ہو گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بڑی محبت و غم گساری سے کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان سے بہتر اور مہربان رفیقہ حیات نہیں ملی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں یاد فرمایا کہ وہ مجھ پر ایمان لائی جب دوسرے لوگوں نے انکار کیا، انہوں نے میری تصدیق کی جب باقی لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے مجھے اپنا مال دیا جب دوسرے لوگوں نے مجھے مال و دولت سے دور رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی جب بھی کوئی جانور ذبح کیا تو اس کا گوشت سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داروں اور سہیلیوں کو بھجوایا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مریم علیہ السلام شرف اور مرتبے میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ انہیں کسی عورت پر رشک نہیں آتا مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال گزارے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے جنت میں ایک ایسا گھر ہے جو موتیوں سے بنا ہے اور اس میں دنیاوی گھروں کی طرح شور و غل نہیں اور نہ محنت مشقت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثالی خاتون، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی بیوی، اپنے بچوں کی مثالی ماں اور مثالی ام المؤمنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجی۔